اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروہم۔ پچھلی آیت میں بات چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے تھے کہ اس دنیا کے اندر اللہ اور اس کے رسول دونوں کے مان کر چلنا ہوگا، صرف قرآن کی بات کے مان کر نہیں چلنا ہوگا، بلکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی حدیثوں پر بھی عمل کرنا ضروری ہوگا۔ اب آگے اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر جو ہے اولاد اور بیوی بال بچے جو اہل و عیال ہوتے ہیں یہ ہمارے لیے کیا ہے نہیں ہے اس کے بارے میں بتلا رہے ہیں کہ اے ایمان والو، تمہاری بیویاں اور بچے اس میں سے کچھ ایسے ہیں جو تمہارے لیے تمہارا دشمن ہے۔ کیا ہے؟ بیوی اور بال بچے جو ہیں یہ ہمارے لیے دشمن ہیں۔ آگے فرما رہے ہیں کہ فاحذروہم، تو لہٰذا تم ان سے بچ کے رہو۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن تو کہیں کہتا ہے کہ بیوی تمہارے لیے سکون ہے، اولاد جو ہے رحمت ہے، لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ بیوی اور بچوں کو کیوں کہہ رہے ہیں کہ تمہارا دشمن ہے؟ اس آیت کے نازل ہونے کا مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ جانے لگے تو کچھ صحابہ ایسے تھے جن کے پاس مکے کے اندر اچھی خاصی زمین جائیداد تھا، بیوی بال بچے تھے، تو جس کی وجہ سے کچھ صحابہ جو ہے مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ نہیں جا سکے، اور وہ سوچنے لگے کہ جو ہے اگر ہم چلے جاتے ہیں تو میری بیوی بال بچوں کا کیا ہوگا، یہ گھر کا کیا ہوگا، یہ زمین کا کیا ہوگا۔ اور بیوی کہنے لگی کہ نہیں ہم لوگ نہیں جائیں گے، اور بچی بھی ضد میں لگے کہ نہیں ہم نہیں جائیں گے۔ تو بیوی بال بچوں کی وجہ سے کچھ صحابہ جو ہے مکہ سے مدینہ نہیں گئے ہجرت میں، جبکہ وہاں پر اللہ کا حکم تھا کہ تمام صحابہ کو حکم دیے تھے کہ وہ ہجرت کر کے نبی کے ساتھ مدینہ جائیں، لیکن کچھ صحابہ نہیں گئے، وہ بیوی بال بچوں کی اس میں آ گئے، بات کے بہکاوے میں آ گئے، تو جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فوراً یہ آیت نازل کی کہ اے ایمان والو، تمہاری جو بیویاں ہیں، بیوی جو ہے اور اولاد ہے، یہ تمہارے لیے کسی وقت جو ہے دشمن ہے۔ یہ دشمن ہوا کہ نہیں؟ اللہ کا حکم تھا کہ ہجرت کر کے مدینہ جانا ہے نبی کے ساتھ، لیکن کچھ صحابہ بیوی کے بات میں آ گئے، ہے کہ نہیں؟ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بیوی کے پلو سے بندھے رہتے ہیں، بیوی جو کہے گی وہی ہوگا، ہے کہ نہیں؟ بیوی کے بات پہ چلیں گے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ اس آیت میں کہہ رہے ہیں کہ یہ بیوی اور بال بچے جو ہیں یہ کبھی کبھی تمہارے لیے دشمن بن جاتا ہے، اور اسی بیوی بال بچے کی وجہ سے انسان جو ہے حرام کمائی کی طرف جاتا ہے۔ بیوی اکساتا ہے کہ نہیں ہوتا تو کیا آپ کہیں اور چلے جائیے، جو ہے سود لینا شروع کر دیجیے، آپ بیاج کا کام شروع کر دیجیے، آپ پیسہ زیادہ آئے گا۔ تو یہ بیوی بال بچوں کی وجہ سے انسان حرام کمائی کی طرف جاتا ہے، گناہ والا کام پر جو ہے بیوی بال بچہ اکساتا ہے۔ بچہ کہتا نہیں ہم کو چاہیے وہ چیز، اب بچہ اس کو کیا معلوم کہ حرام کیا ہے اور حلال کیا ہے؟ آپ تو نوجوان ہیں، آپ تو باپ ہیں، آپ کو سوچنا چاہیے کہ بھائی ہم اپنے بچوں کے لیے کوئی چیز بھی کھلائیں تو اچھی چیز کھلائیں، حلال مال کھلائیں، پاکیزہ مال کھلائیں۔ بچہ تو ایسے ہی ضد کرتا ہے کہ نہیں؟ حضرت عمر بن عبد العزیز کا واقعہ آپ لوگوں کو معلوم ہوگا، ان کو عمر ثانی کہتے ہیں، تو ان کا نام ہی رکھا گیا عمر بن عبد العزیز، اور وہ حکومت کیے ہیں 5-10 سال شاید حکومت کیے ہیں، اور بادشاہ رہے ہیں، اور حکومت میں رہنے کے باوجود، بادشاہ ہونے کے باوجود، عید کا دن تھا، عید کا دن آنے والا تھا، رمضان کا مہینہ چل رہا تھا، ان کے پاس اتنا بھی پیسہ نہیں تھا کہ وہ اپنی بیوی بال بچوں کے لیے کچھ نیا کرتا پاجامہ لے کے دے سکیں۔ اب دیکھیں کہ بیوی ان کو کیسے اکسا رہی ہے، کہنے لگی کہ نہیں ہوا تو کیا ہوا، آپ اگلے مہینے کا ایڈوانس جو ہے بیت المال سے آپ وظیفہ لے لیجئے۔ کیا ہے؟ اگلے مہینے کا ایڈوانس میں آپ وظیفہ لے لیجئے، پیسہ لے لیجئے بیت المال سے، اور اس پیسے کے نہیں ہم لوگ اپنا تو کم سے کم بچوں کا جو ہے کپڑا آ جائے عید کے دن،
نیا لباس پہنے۔ تو اب اس بیوی جو ہے اکسائی، اب ظاہر سی بات ہے بیوی کے بات پر شوہر جو ہے ہو جاتا ہے، مان لیتا ہے کہ چلو کوئی بات نہیں، بیوی کہہ رہی ہے تو ان کی محبت میں انسان جو ہے بات مان لیتا ہے۔ اب جیسے ہی عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جو ہے بیت المال کے جو ہوتے ہیں نا وزیر خزانہ جس کو کہتے ہیں، ان کے پاس گئے، کہنے لگے کہ دیکھو مجھے جو ہے 1 مہینے کا ایڈوانس، یعنی اگلے مہینے کا جو تنخواہ جو ہے مجھے ابھی دے دو، تاکہ میں اپنے بیوی بال بچوں کا جو ہے عید کے دن کے لیے جو ہے کپڑا لباس وغیرہ جو ہم خرید سکیں۔ تو بیت المال کا جو وزیر خزانہ تھا اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت آپ لکھے ہم کو دے دیجئے کہ آپ اگلے مہینے کی 30 تاریخ تک آپ زندہ رہیں گے، آپ مجھے لکھ کے دے دیجئے کہ ہم اگلے مہینے تک جو ہے 30 تاریخ تک ہم زندہ رہیں گے، اگر آپ لکھ کے دے دیتے ہیں تو ہم آپ کو ابھی جو ہے بیت المال سے وظیفہ آپ کو دے دیں گے۔ تو کہنے لگی یہ تو عجیب بات ہے، کس کو معلوم کہ کب اگلے مہینے ہم زندہ رہیں گے 30 تاریخ تک؟ اگلے مہینے تو دور کی بات، ابھی یہاں سے اٹھ کے جائیں گے، کسی کو فکر نہیں کہ رات سوئے تو سوئے رہ جائیں گے، کسی کو معلوم ہے کچھ؟ وہاں سے واپس لوٹ کے چلے آئے۔ کہنے لگے کہ بیگم جو بیت المال کا جو وزیر خزانہ ہے اس نے ایسی شرط لگا دی ہے، وہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ ہم کیا کریں۔ اس نے کہا کہ آپ بادشاہ سلامت لکھیے ہم کو دے دیجئے کہ اگلے مہینے تک آپ زندہ رہیں گے تو ہم آپ کو وظیفہ دے دیں گے، لیکن کس کو معلوم کہ اگلے مہینے تک میں زندہ رہوں گا؟ لیکن انہوں نے حرام کمائی کی طرف نہیں ہے۔ بادشاہ تھے، چاہتے تو وہ بہت کچھ کر سکتے تھے، جیسے کہ آج کی حکومت کے لوگ دیکھیے، سیاست والے لوگ کتنے مال جو ہے ایک دم نہ جانے کہاں سے لے رہے ہیں، لیکن عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ایسے حالات میں بھی وہ نہیں لیے، بلکہ انہوں نے بچوں کو دلاسا دیا کہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہم لے کے دے دیں گے۔ اور عید کے دن بھی جو ہے بادشاہ کے گھر کے اندر جو ہے کوئی بھی ان کی بیوی نہ بال بچے جو ہے اچھا لباس پہنا، نہ نیا لباس پہنا، جیسے کہ تیسے چلا۔ تو اس لیے ہمیں اپنی زندگی کے اندر یاد رکھنا ایک چیز کہ بیوی اور بال بچے ہی ہمارے لیے کبھی کبھی دشمن بن جاتا ہے۔ انسان اپنی اولاد کے لیے ایک دوسرے سے لڑ لیتا ہے، دوسرے سے مار پیٹ کرنے لگتا ہے کہ تو نے میرے بیٹے کو کیوں چھوا، تمہارا بیٹا میرے بیٹے کو کیوں مارا، تمہاری بیوی جو ہے میری بیوی کو جو ہے برا بھلا کر رہی تھی، ہے کہ نہیں؟ بیوی کی وجہ سے ہی گھر ٹوٹتا ہے، بچوں کی وجہ سے ہی گھر ٹوٹتا ہے۔ اس لیے ہمیں بیوی کی باتوں میں زیادہ تر نہیں آنا ہے۔ علماء کرام خاص طور سے سعودی کی جو کتابیں ہیں، عربی کتاب ایک ہے جو سعودی علماء لکھے ہیں، انہوں نے ایک واقعہ بھی اس میں لکھا ہے کہ بیوی کی بات میں کبھی بھی نہیں آنا ہے۔ ہاں ان کی بات سنی جائے گی، بیوی سے آپ مشورہ لیجئے، رائے لیجئے، ان کی بات سنیے، لیکن ان کی ہر بات پر عمل نہیں کیا جاتا ہے۔ اگر آپ ان کی ہر بات پر عمل کرتے ہیں تو ایک نہ ایک دن ایسا ہوگا کہ آپ آگے ایسے کھڈے میں جا کے گریں گے کہ کوئی اٹھانے والا بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو، کبھی کبھی تمہاری بیویاں جو ہے اور بچے جو ہے یہ تمہارے لیے دشمن بن جاتا ہے، تو لہٰذا فاحذروہم، تم ان سے بچ کے رہو۔ جی اب آگے فرما رہے ہیں کہ وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا۔ اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ ایک تو بیوی بال بچے سے غلطی ہو جاتی ہے، اس کے بہکائے میں آ جاتے ہیں۔ اگر بیوی اگر آپ سے غلطی اپنی معافی مانگ لے کہ ہم سے غلطی ہو گئی، ہم غصے میں آ کے ہم نے آپ سے کچھ کہہ دیا تھا اور آپ حرام کمائی کی طرف چلے گئے تھے یا کچھ ایسی باتیں ہو گئی تھی، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَإِن تَعْفُوا، ان کے گناہوں کو کیا کرے، ان کی باتوں کو ان کو معاف کر دے، اور وَتَصْفَحُوا، اور درگزر کر دیں۔ معاف کرنا اور درگزر کرنا یہ دونوں الگ الگ ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ معاف کرنا کہ ٹھیک ہے ہم نے معاف کر دیا، ایک ہوتا ہے درگزر کرنا۔ درگزر کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے دل سے اس بات کو بھلا جائیے اور زندگی میں کبھی اس کو یاد ہی مت کیجیے۔ نہیں تو کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے معاف کر دیا، لیکن دل کے اندر اس کے اندر ہاں کوئی بات نہیں، کبھی نہ کبھی بدلہ ضرور لیں گے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ تعفو و تصفحو دونوں چیزیں ہونی چاہیے، ایک تو زبان سے معاف بھی کیجیے
اور دل سے نکال کے پھینک دیجئے کہ ہم بھول گئے، کہیں ہم آپ سے بدلہ نہیں لیں گے، کوئی بات نہیں، جو ہو گیا سو ہو گیا۔ یہ ہے درگزر اور معافی کا مطلب۔ جی اب آگے کہہ رہے ہیں کہ وَتَغْفِرُوا، اور پھر کیا ہے، تمہارے گناہ، ان کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے، معاف کر دیں گے۔ دیکھ رہے ہیں، پہلے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بندہ اگر معافی مانگتا ہے تو تم اس کو معاف کر دو، درگزر کر دو۔ جب بندہ معاف کر دے گا تو اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ وَتَغْفِرُوا، میں بھی معاف کر دوں گا۔ کیا ہے، یہ بندوں کا حق ہے نا، پہلے بندہ معافی مانگے گا۔ بندہ اگر معافی مانگ لیتا ہے تو آپ بھی اپنے دل کو جو ہے کھول کے، اپنے دل کو جو ہے بڑا کر کے جو اس کو گناہوں کو کیا ہے، معاف کر دیجئے۔ جب آپ معاف کر دیں گے تو اللہ تعالیٰ تو غفور الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ فوراً اس کے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ جی اب آگے فرما رہے ہیں کہ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، بہت مہربان ہے، جو ہمارے گناہوں کو کیا ہے، معاف کرنے والے ہیں۔ جی اب آگے فرما رہے ہیں کہ انما اموالکم، کہ بے شک تمہارے مال اور وہ اولادکم، یہ اولاد، فتنۃ، ایک آزمائش ہے، یہ ایک فتنہ ہے کہ نہیں؟ اوپر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بیوی بال بچے تمہارے لیے کیا ہے، دشمن ہے۔ اب دوسری آیت میں نیچے کہہ رہے ہیں کہ یہ مال، یہ اولاد جو ہے، یہ تمہارے لیے فتنہ ہے۔ فتنہ اس حساب سے ہے، اس طریقے سے ہے کہ جو آزمائش جس کو کہتے ہیں آزمائش، وہ اس طریقے سے ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی مال و دولت دے کے یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے غافل تو نہیں ہو رہا ہے، کہ میں نے اس کو خوب مال دیا ہے تو مجھ کو یاد کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے۔ اس معاملے میں کہتے ہیں کہ یہ مال اور اولاد فتنہ ہے کہ نہیں؟ جب مال آتا ہے تو انسان کے چال جو ہے بہت بدل جاتا ہے، اس کی زبان جو ہے بہت بدل جاتی ہے، چال اس کا بدل جاتا ہے، غریبوں کو اس طرح سے دیکھتا ہے گری ہوئی نگاہ سے، غریب، اور جب بھی بات کرے گا تو ہمیشہ غصے میں ہی بات کرے گا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو مال دے کے آزماتا ہے، کہ دیکھتے ہیں اس کو مال دے کر کے، کہ دینے کے بعد دیکھتے ہیں اس کا انداز کیسا ہے چلنے کا، پہلے کس طریقے سے چل رہا تھا، اور ابھی جو پیسہ دیے ہیں تو اس کا انداز کیسا ہے، اور اس کا بولنے کا انداز کیسا ہے، زبان پہ نرمی ہے کہ نہیں ہے، اور یہ خرچ کرنے کا انداز کیسا ہے، خرچ کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے کہ نہیں؟ انسان جب پیسہ نہیں رہتا ہے تو انسان کہتا ہے اوہ کاش کہ میرے پاس بھی ہوتا تو ہم بھی خوب خرچ کرتے، اور جب آتا ہے تو چھپا کے ایسے داب کے رکھے رہتے، کوئی مانگ نہ لے۔ تو یہی ہے، تو اس طریقے سے جو ہے یہ ہے آزمائش۔ تو لہذا اس کا الٹا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر مال دے اور اولاد بھی دے تو ہم اس کو کیا ہے، اس کے چکر میں ہم اللہ کو کیا ہے، نہ بھولیں، بلکہ اللہ تعالیٰ آگے فرما بھی رہا ہے آگے کہ واللہ عندہ اجر عظیم، اگر کوئی شخص کے پاس مال ہے، خوب مال ہے، اولاد بھی ہے، اچھی زندگی گزر رہی ہے، اس کے باوجود بھی اگر وہ میری عبادت کرتا ہے، میری عبادت سے غافل نہیں ہوتا ہے، مجھ کو نہیں بھولتا ہے، تو میرے پاس ایسے بندوں کے لیے بہت اجر و ثواب ہے۔ کیا ہے؟ ایک ہوتا ہے غریب، وہ اگر اللہ کو یاد کرتا ہے تو اس کے لیے تو ثواب ہے، اس کو نماز کا ثواب ملے گا، وہ تو فرض ہے۔ لیکن اگر کوئی مالدار پیسے والا ہو کر کے بھی اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ کے راستے میں نکلتا بھی ہے، نماز کی پابندی بھی کرتا ہے، نیک کاموں میں خوب خرچ بھی کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے پاس جو ہے ایسے لوگوں کے لیے بہت ہے، اجر عظیم کے معنی آتے بہت زیادہ ثواب ہے، چھوٹا موٹا ثواب نہیں ہے، بہت زیادہ ثواب ہے۔ اور یہ کن لوگوں کے لیے وعدہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ جن کے پاس مال و دولت ہونے کے باوجود اللہ کو یاد کر رہا ہو، اور اللہ کے راستے میں خوب خرچ بھی کرتا ہو، کنجوسی نہ کرتا ہو، کہ جہاں دینے کا ہے 100 روپیہ وہاں 20 روپیہ دے رہے ہیں۔ اب آدمی لینے والا بھی شرما جاتا ہے کہ یار اتنا اچھا خاصا آدمی انسان ہے، کمانے والا پیسہ ہے اور دے رہا ہے 20 روپیہ، لینے والوں کو شرم آتی ہے، اور دینے والوں کو پتہ نہیں کیا ہے اس کی ہمت ہے، کیا ان کا دل ہے، وہ اللہ ہی کو معلوم ہے کہ نہیں؟ لینے والا بھی سوچتا ہے کہ یار لوگ تو بہت تعریف کرتا ہے کہ اس کے پاس پیسہ بہت ہے، اور نکال کے 20 روپیہ دے رہا ہے، شرم بھی نہیں آ رہا ہے اس کو۔
تو ایسے وقت میں بھی اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ یہ مال دیتا ہے کہ نہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے. جی تو اتنے سارے 2-3 آیت کا خلاصہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنے سارے آیت میں یہی بتلا رہے ہیں کہ کبھی کبھی جو ہے بیوی بال بچی جو ہے ہمارے لیے دشمن بن جاتا ہے، اس لیے تھوڑا ان سے بچ کے رہنا ہے. اولاد بہت کچھ کہتا ہے کہ ہم کو یہ چاہیے وہ چاہیے، یہ بھی چاہیے وہ بھی چاہیے. بچہ ہے، اولاد ہے، وہ کہتا ہے، باپ کی محبت میں وہ کہہ دیتا ہے. لیکن ہم تو سمجھدار ہیں، ہم یہ دیکھیں کہ کون سی چیز ہمارے لیے، ہمارے بچوں کے لیے صحیح ہے، اور وہ حلال طریقے سے اگر مل جاتا ہے تو اپنے بچوں کو خوشی خوشی کھلائیں گے. اگر حرام طریقے سے ملتا ہے تو ہم اس سے بچیں گے. کوئی بات نہیں ہے، بچہ ایک دن نہیں کھائے گا تو کیا ہوگا، کوئی دوسری سبزی کھا لیں گے. کوئی ضروری ہے کہ آج ہی کے دن گوشت کھایا جائے؟ ایسا تو نہیں ہے کہ آج کے دن گوشت نہیں کھائیں گے تو مر جائیں گے، ایسا بھی نہیں ہے. زندہ تو اللہ تعالیٰ، زندگی دینے والے اللہ تعالیٰ ہے، موت دینے والے اللہ تعالیٰ ہے. جی اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. سبحان اللہ بحمدہ.